ابھی اس جلسہ گاہ میں مجھ سمیت آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ زندہ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں کہ ہم زندہ ہیں، مردہ نہیں؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو وجود ہے، سر سے پیر تک جو ہماری باڈی ہے، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل۔ اگر اس دل کی دھڑکن، اس دل کی رفتار اگر چلتی رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن اگر دل کی یہ دھڑکن بند ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، انسان مردہ ہو گیا۔ صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور جلسہ کے منتظمین اور نوجوانان اسلام کہ جنہوں نے اپنی دن و رات کی مصروفیت اور کوشش سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور جلسہ گاہ میں موجود برادران اسلام، ہمارے اس امت کے بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور اس بات پہ اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ابھی چند ایام پہلے، یعنی کہ سال دو سال پہلے، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اس ملک میں یا یہ کہ پوری دنیا میں جس طریقے سے مہاماری اور بیماری کی ایک لہر چلی تھی، اس مہاماری اور بیماری کی بنا پہ مسجدوں کے جہاں دروازے بند ہوئے، لوگ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترس گئے، نمازی ایک ساتھ تراویح اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ترس گئے، وہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے دین اسلام میں اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو باتیں بیان کی ہیں، انہیں سننے اور سنانے کے لیے جو اس قسم کے جلسے اور مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں وہ بھی لگ بھگ بند ہو چکے تھے، یعنی کہ اس پہ فل سٹاپ لگ چکا تھا۔ جو لوگ دین کی تڑپ رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی جائیں، جو ثواب کی نیت سے، مزہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جلسہ گاہوں میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان جلسوں کی وجہ سے
ہمارے دین کے جو قلعے ہیں یعنی مدرسے مدارس اسلامیہ ان کا وجود برقرار ہے۔ ان جلسوں کے ذریعے جو آپ مختلف قسم کے صدقات خیرات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک جلسہ جس کا انعقاد ابھی ہو رہا ہے، شام سے مجلس جلسے کی جاری ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان جو آپ کا موجود ہے اس کی گھیرا بندی ہو جائے۔ کبھی قبرستان کی گھیرا بندی، کبھی عیدگاہ کی گھیرا بندی، اور کبھی مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے اس قسم کے جلسے آپ کے ان علاقوں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ جلسے بند ہو گئے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ دین سے دلچسپی اپنی ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کو دین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، جلسہ گاہوں کے اندر پابندی لگا دی گئی اور فزیکل یا سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جانے لگی بیماری کی بنا پہ، تو یہ نوجوانوں کا طبقہ اور ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہو گئے، ان کا دل تڑپنے لگا کہ کب یہ پابندیاں ختم ہو اور پھر سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور لوگوں کو سنائیں اور اکٹھا ہو کر کے اپنے نبی کی باتوں کو ہم سنیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، آج جس اہم موضوع کے تحت میں آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جلسہ گاہ میں آخر آتے کیوں ہیں؟ اگر آپ ان جلسوں میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، سیکھنا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی قسم آپ کو اپنے اس بیٹھنے کا اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہوگا اور آپ کو اس پر کوئی نیکی نہیں ملنے والی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ اس جلسے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تقریروں اور ان جلسوں اور ان وعظ اور ان نصیحتوں کی مجلس ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نظر نہیں آتا۔ ہم یوں ہی آتے ہیں، بیکار میں بیٹھتے ہیں، جلسہ گاہ کے اندر جو ہوٹل ہے وہاں کھانا کھاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، دور دراز کے گاؤں اور علاقوں سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے۔ ابھی اس جلسہ گاہ میں مجھ سمیت آپ جتنے لوگ موجود ہیں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ زندہ ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں کہ ہم زندہ ہیں، مردہ نہیں؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو وجود ہے، سر سے پیر تک جو ہماری باڈی ہے، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل۔ اگر اس دل کی دھڑکن، اس دل کی رفتار اگر چلتی رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن اگر دل کی یہ دھڑکن بند ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، انسان مردہ ہو گیا۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے وہ دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے۔ لیکن میرے بھائی، روحانی اعتبار سے ہم ایک چلتی پھرتی لاش بن گئے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر تو دل دھڑک رہا ہے، ہم سانسیں تو لے رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک روحانی طور پر مردوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج ہماری مسجدیں بڑے انتظار کے بعد کھلی، لیکن پھر سے مسجدیں ویران ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم
عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جس طریقے سے دل دھڑکتا ہے، انسان زندہ مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے انسان کو زندہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح ترین روایت، بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جان لو اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر گوشت کا وہ ٹکڑا، گوشت کا وہ لوتھڑا اگر خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست نہ رہا تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آخر آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں وہ اصلاح کے تعلق سے، تزکیہ نفس کے تعلق سے۔ میں آپ کو کوئی قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، اتنی دور سے بنارس کی سرزمین سے آپ کے پاس قصے اور کہانی اور ادھر ادھر کے چٹکلے چھوڑنے نہیں آیا، کیونکہ آج آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن صحیح حدیث میں موجود ہے، بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، فیما افنا، تو نے اپنی عمر اور اپنی زندگی کہاں تباہ کی، کہاں اس کو گنوایا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا حساب قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کو دینا ہے کہ تو نے ہمارے بندے کو کیا بتایا، اور بندوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا سنا اور کیا عمل کیا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم میں سے جتنے افراد ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مغرب سے ابھی تک سن رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام آئے، اردو زبان میں، بنگلہ زبان میں، بھوجپوری زبان میں اور نہ جانے کن کن زبانوں میں آپ کے سامنے ایک سے ایک تقریریں پیش کی جاتی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل کوڑے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہم آخر کیوں اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی کیوں نہیں؟ میرے بھائی، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے، بار بار ہمارا ایک ہی گناہ کو پے در پے